اردو میں کروں. اصل میں یہ سوال جو اس سوال سے پہلا تھا اسی سے اسی کا تعلق ہے کہ اسلام نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تھیوری میں جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ جو حقوق ویسٹرن یورپین ممالک میں اپنی عورتوں کے دیے اس کے بمقابل ہیں. لیکن اگر آپ ایک سرسری نگاہ سے دیکھیں, ڈیپلی نہ بھی دیکھیں تو جو بظاہر نظر آتا ہے تو ہمارے جو مسلمان ممالک ہی ہیں مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ملک میں, ادھر ہی عورتوں کو دباؤ زیادہ ہے. میرا خیال ہے آپ میں سے اتفاق کرتے ہیں پوری طرح نہیں لیکن سوال یا ایسے اسٹیٹمنٹ کہہ لیں یا ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو جواب نہیں سوال ہے تو جواب آپ کی شاید عجیب لگے, لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام کو آئے ہوئے اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں اور یہ بہت خوبصورت آئیڈیاز جو ہیں ان کو 1400 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہماری سالہ جو ابھی بھی ہونے والی جماعت احمدیہ کی, جس کو ہم مطلب یہ آئیڈیاز ایک قسم کا رینیسانس ہوا اسلام میں, یعنی انہیں آئیڈیاز ہم نے دوبارہ خصوصی سے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عورت کی پوزیشن یا عورتوں پہ جو دباؤ ہے مسلمان ممالک میں بھی اور شاید نہیں یہ کہہ سکتے جماعت احمدیہ میں بھی, یعنی تھیوری میں اور جو پریکٹیکل وے آف لیونگ ہے اس میں بہت بڑا گیپ مجھے نظر آتا ہے. سو کوشچن از when are we going to learn, مطلب 1400 سال تو پہلے ہو گئے, اب 100 سال یہ ہو گیا. That's the question. So when are we going to learn? I don't think when are we going to stop? سوال جو آپ نے اٹھایا ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں جو ان کو الگ الگ سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس سوال کے دوران آپ مختصر بعض باتیں اور کھاتے رہیں جو بڑے اہم سوالات ہیں. سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سوال ہے کہ تھیوری اور پریکٹس میں فرق ہے. عورتوں کے متعلق جو کہا جاتا ہے عملاً ویسا نہیں ہو رہا. اس میں آپ ایک بات بھول گئے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹس میں فرق ڈالنا یہ انسان کا کمال ہے, اور صرف عورتوں کے معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہی ہے. اس لیے عورتوں کے مسئلے کو اس سے الگ کر کے کیوں لیتے ہیں؟ یہ ایک انسان کی بنیادی بیماری ہے جو ہر شعبہ زندگی میں اسی طرح نظر آ رہی ہے. اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں, عیسائیت کو 2000 سال ہو گئے ہیں, اور تھیوری اور پریکٹس میں فرق کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے جتنا پرانا ہوگا فرق بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا, کیونکہ جتنا دور سوچ سے آدمی چلا جائے اتنا امپیور ہوتا جاتا ہے. اس لیے احمدیت کو اگر آپ بھول جائیں کچھ عرصے کے لیے تو ایک قانون قدرت ہے, جتنی آپ دیر کی بات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ تھیوری اور پریکٹس میں جو فرق پڑا تھا وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے. آپ برعکس نتیجہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو خلاف عقل ہے. سمجھیں آپ بات؟ اس لیے 1400 سال پر جتنا آپ زور دیں گے اتنا زیادہ یہ بات یقینی ہونی چاہیے کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ریوائول کی کوئی نئی موومنٹ چلائے, وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دور ہو گیا وہ اسلام کے قریب آنے کی بجائے اسلام سے اور دور ہو جائے گا. یہ اصلی نتیجہ ہے, اور تاریخ اسلام ہمیں یہی بتاتی ہے. ہر صدی کا اسلام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اسلام سے نسبتاً دور رہتا ہے, بلکہ اگلے 10 سال کا مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہوا ہے وہ اس اخلاقی ضابطہ حیات پر قائم نہیں تھا اس شان کے ساتھ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مسلمان تھا. تبھی صحابہ اور تابعین میں فرق پڑا. تو ایک تو یہ درست ہونا چاہیے آپ کا پرسپیکٹو کہ سوچ سے جتنا دور جائیں گے تبھی امر ہے
کہ تھیری اور پریکٹس میں تضاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد درست ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں تاریخی حوالے سے کہ درست ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ مذہب کا فائدہ کیا؟ مذہب نے کیا حاصل کیا؟ ایک تعلیم دی، تھوڑی عرصے کے لیے اس پر عمل ہوا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نظریے اور عمل میں دوری اور اشتراک کا سلسلہ جاری رہنے کے لیے اگلے زمانوں کے لیے چل پڑا. کیا حاصل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ عورت کے معاملے میں ہی جو اسلام کی تعلیم ہے اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل کا موازنہ آج سے کریں تو آپ کو بہت سی خرابیاں دکھائی دیں گی، اور یوں معلوم ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے تعلیم چمکی اور پھر آہستہ آہستہ یہ زمانے کے حوادث کا شکار ہو گئی اور زنگ آلود ہو گئی اور خراب ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اسلام نے عورت کو کیا دیا، یہ اگر آپ نے معلوم کرنا ہو تو چند سال اور آگے چلے جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جس حال میں پایا تھا اور اس میں اس کے حقوق دلانے میں جو کام کیا تھا، 1400 سال کے انحطاط کے باوجود آج بھی عورت اس سے سینکڑوں گنا بہتر ہے جتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے زیادہ پہلے تھی. تو یہ خیال کہ کچھ بھی نہیں دیا تو کچھ جھوٹ ہے. موازنہ ہم بہترین سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بھول جاتے ہیں کہ بہترین کے مقابل پر تو کم تر ہی آئے گا. لیکن بہترین کیسے بنا تھا، چند سال آگے گزر جائیں زمانے میں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بدترین سے بہترین بنا تھا، اور بگڑنے کے باوجود بھی وہ بدترین پھر نہ بن سکا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عورت رشتے میں بانٹی جاتی تھی، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت برابر مرد سے گفتگو کرنے کی اہل نہیں تھی، عورت گھر میں لونڈی کی طرح ایک غلامانہ حیثیت بسر کرتی تھی. مرد اپنے خامن سے مقابل پر بات کرنے کا اس کو حق نہیں تھا. بہت سی ایسی مصیبتیں تھیں جو عورت کے ساتھ وابستہ تھی. روزمرہ کی اس کی زندگی کے مسائل ہیں، بچوں پر اس کے حقوق ہیں، اس کی بیماریاں، اس کی تکلیفیں، ہر معاملے میں عورت ظلموں کا شکار تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جو تعلیم دی، جو ورثے میں بانٹی جاتی تھی، وہ ورثے کی حقدار بن گئی. اور پہلی عورت ہے، پہلی بار دنیا میں عورت کو ورثے کا حقدار قرار دینے والا مذہب اسلام ہے. 1400 سال ہو گئے، یہ بھی تو دیکھیں، آج تک ایک بھی مذہب ایسا نہیں آیا جس نے عورت کو ورثہ دلوایا. انگریزوں نے کے قانون نے بھی چند آج تک، اور سویڈن کے قانون نے بھی آج تک، اور یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین نے بھی آج تک بحیثیت عورت اس کو وارث قرار دے دیا. ماں باپ کا حق ہے پہلے بچے کو دیں جس کو مرضی دے جائیں، اور قانون عورت آج بھی ورثے کا حقدار نہیں. تو اسلام نے تو اتنے احسانات کیے کہ صرف ایک ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مٹتے بھی نہیں مٹ سکا. آج بھی مسلمان سوسائٹیوں میں اکثریت جگہ پہ عورت وارث ہی ہے. کہیں اس کا حق بھائی مار لیں گے تھوڑا سا، پھر بھی کچھ نہ کچھ کو ضرور مل جاتا ہے، اور بہت سی جگہ پورا بھی ملتا ہے. تو آپ موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہ کریں بلکہ اسلام سے پہلے سے کریں، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا کچھ کیا ہے. آخری بات یہ تیسرا نقطہ آپ نے یہ اٹھایا کہ یورپ میں عورت سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ حالات سے لا علمی کا نتیجہ ہے. باقی یہاں کے اس ملک کے حالات میں نہیں جانتا، مگر انگلستان کی خبریں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتی رہتی ہیں، جو اخبارات میں چھپتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اتنا عورت کو مارتے ہیں اور اتنے مظالم کرتے ہیں کہ ان کا تصور بھی اسلامی ممالک میں نہیں ہے. ایسی ایسی خوفناک زیادتیاں اس تہذیب کے پردے کے نیچے ہو رہی ہیں آج کل. چھوٹے بچوں سے ظلم،
چھوٹی بچیوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم. ایک ٹیلی ویژن پروگرام آیا عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، ایک آرگنائزیشن نے پیش کیا بڑے وسیع سوال جواب کے بعد. انہوں نے یہ بتایا کہ اکثریت ہمارے گھروں میں، اور بہت بڑی بات ہے کہ اکثریت گھروں میں مظالم ہو رہے ہیں، لیکن عورتیں شرم کے مارے اور حیا کے مارے رپورٹ نہیں کرتی. جو رپورٹ کرتی ہیں ان کے جو اعداد و شمار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال 100% اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دگنا ہو رہے ہیں. اب وقت تہذیب تو آگے بڑھ رہی ہے بظاہر، مذہب تو تاریخ میں پیچھے رہ جاتا ہے. تہذیب سے یہ توقع ہوتی ہے کہ ترقی کرے گی اور پالش ہوگی. تو جتنا تہذیب میں انسان آج کل دور میں آگے بڑھ رہا ہے، عورت پر ظلم کم ہونے کی بجائے اس تہذیب میں زیادہ ہو رہے ہیں. یہ اعداد و شمار ہیں جو کتابی صورت میں چھپ بھی چکے ہیں. ان کا میں نے حوالہ بھی اپنی گزشتہ جلسے سالانہ تقریر میں عورتوں میں یہ دیا تھا. وہ جب چھپے گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا. ایسے ایسے مظالم کرتے ہیں کہ اکثر مرد شراب مثلا ایک بیماری ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چلتی ہے. عورت کا سر دیوار سے ٹکرا کے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور جب وہ اس کو ہوش آئی تو اس طرح آئی کہ ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھا ہوا تھا خاوند نے، اور ہوش اس لیے دلائی کہ دوبارہ وہی کھیل اس سے کھیلے. پھر اس کو دیوار سے ٹکرا کے اس سے بے ہوش کیا. اس قسم کے دردناک واقعات اس کثرت سے ہو رہے ہیں اس مہذب سوسائٹی میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ جہاں عورت بہت خوش ہے، مطمئن ہے، اس کے حقوق ادا کر ہو رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. بڑی عورت تو پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتی ہے. اپنی بچیوں پر، معصوم بچیوں پر بلوغت سے پہلے ان کو حوث کا نشانہ بنا کر اتنے مظالم ہو رہے ہیں کہ انگلستان کے صرف ایک علاقے میں جو نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے، مڈ نارتھ اور ایسٹ کا، وہاں اعداد و شمار کی روح سے 33% گھروں میں یقینی طور پر یہ مظالم ہو رہے ہیں. چھوٹی بچیوں کے اوپر ایسے بہیمانہ ظلم، اپنی بیٹیوں پر، غیروں کی نہیں. اور جہاں تک غیروں کا تعلق ہے وہ تو آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ان کو چھوٹی معصوم بچیوں کو 3 4 5 سال کی بچیاں حوث کا نشانہ بنایا، قتل کیا ہے تاکہ وہ رپورٹ نہ کر سکے اور کسی جگہ پھینکا. اتنا دکھ جس سوسائٹی میں موجود ہو اس کو نظر انداز کر کے ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھ کر یا ناشتے گاتے دیکھ کر یا گلیوں میں اچھے لباس یا لباس چھوڑ کر چلتے ہوئے دیکھ کر یہ خیال کر لینا کہ یہ سوسائٹی پھولوں کی سیج ہے، یہ درست نہیں ہے. گہرا مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مذہب مٹ جاتے ہیں تو پیچھے دکھ رہ جاتے ہیں باقی، اور دن بدن سے یہ دکھ بڑھتے ہیں کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں. جب خدا ہی نہیں رہا، سوال ہی کسی نے نہیں کرنا، جرم کے لیے انسان جواب دہ نہیں ہے، تو پھر جرائم کا بڑھنا ایک فطری عمل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ظہور مہدی آخر